नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। मैं नींद में जा जाकर बुलाता हूँ उन्हें, मैं नींद में जा जाकर बुलाता हूँ उन्हें, और वो ख्वाब में आकर बताते हैं कि मैं हूँ। और जब कभी मुसीबत में पुकारूं कि कोई है, तो आवाज़ा सा फलक से आता है कि मैं हूँ। और रहे चैन से बेदर्द ज़माने वाले, रहे अब चैन से बेदर्द ज़माने वाले, सो गए वो लोगों को ख्वाबे गफलत से जगाने वाले। और देखने में तो हज़ारों हैं मगर कितने हैं, देखने में तो हज़ारों हैं मगर कितने हैं, जुल्म के आगे सर झुकाने वाले। और मुझ पे तहकीक मेरे बाद करेगी दुनिया, मुझको समझेंगे मेरे बाद ज़माने वाले। न जाने कितनी ही बार जिंदान की तारीकी से दो चार हुआ। लोग कहते थे कि हिम्मत हार जाएगा, मैं कहता हूँ कि वो तो हिम्मत वालों का ईमान था। मेरे जैसा एक आम इंसान जिसने कभी कचहरी और थाने का मुंह भी ना देखा हो, 3 माह नवंबर और दिसंबर की सर्द रातें उस जेल की उस कोठरी में गुजार दे, वजह सिर्फ ये कि हमें उस गुस्ताख औरत की रिहाई मंजूर नहीं है। और फिर भी जुबान पर सिर्फ ये हो कि सितम कर इधर आ, हुनर आज़माए तू तीर आज़मा हम जिगर आज़माए। और ये हिम्मत और हौसला उसी मर्द मुजाहिद का दिया हुआ था। लोग कहते थे कि हिम्मत हार जाएगा, मैं कहता हूँ कि वो तो हिम्मत वालों का इमाम था। एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे लोग कहते थे कि हिम्मत हार जाएगा, मैं कहता हूँ कि वो तो हिम्मत वालों का इमाम था। एक मैं ही नहीं, मेरे जैसे हज़ारों लोग, हज़ारों बुजुर्ग, हज़ारों नौजवान, हज़ारों उलमा जेल की सोबतें बर्दाश्त करने के बाद भी ये कह रहे थे कि जो चाहो सितम कर लो और भी गुल खेलो, पर हमसे कसम ले लो कि हो जो शिकायत भी, और शाहों के तकब्बुर से भी दब कर न रहा मैं, आखिर किस बारगाहे खास का गदा हूँ मैं। लोग कहते थे कि हिम्मत हार जाएगा, मैं कहता हूँ कि वो तो हिम्मत वालों का इमाम था। क्या तुम्हें याद नहीं कि जब वो एक लंबा अरसा जिंदान में गुजार कर आया था, तो उसकी पुश्त पर जख्मों के निशान थे, उसके चेहरे से नकाबत आया थी, उसका जिस्म कांप रहा था और वो गरज रहा था। वही लबो लहजा, वही अंदाज, वही जलालत, वही शोला बरसाती आंखें और वही नारा कि मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सब्बा नबियन फक्तुलू, मन सबका 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 नबियन फक्तुलू, सबका
سب سے ایک سوال ہے، اس سوال کا مجھے جواب تو نہیں چاہیے لیکن سوچئے گا ضرور کہ ممتاز قادری کو قاتل اور دہشت گرد کہنے والے تو شیخ الاسلام بنے، لیکن ان کا ساتھ دینے والے، ان کے ساتھ کھڑے ہونے والے دہشت گرد بنے کیوں؟ اور قوم کو خون کی ضرورت پڑے تو پیر صاحب اعلان فرمائیں کہ خون دو، اور 60 لاکھ لوگ خون دینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن جب ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات آئے تو پیر صاحب کی زبان نہ کھلے کیوں؟ اور ہر قسم کی طاقت ہوتے ہوئے بھی ناموس رسالت اور ختم نبوت کی بات نہ کرنا، کیا یہ سب سے بڑی بے غیرتی نہیں ہے؟ انہوں نے سمجھا تھا کہ اگر ہم بات نہ کریں گے تو بات نہیں ہوگی، لوگ بھول جائیں گے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے، ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ بلال از حبش، صہیب از روم اور سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ جب العبیس۔ جب ابو لہب اور ابو جہل نے کہا کہ ہم نے حضور کے دین کا کام نہیں کرنا، ہم نے حضور کے دین کی عزت کی بات نہیں کرنی، تو پھر بات نہیں ہوئی۔ نہیں، پھر اقبال کہتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے بلال کو حبشہ سے بلا لیا، صہیب کو روم سے بلا لیا اور سلمان کو فارس سے بلا لیا، فرمایا میرے نبی کی عزت کی بات کرو، میرے نبی کی عزت، میرے نبی کی دین کا کام کرو۔ بلال از حبش، صہیب از روم اور سلمان از فارس، ابو لہب از مکہ جب العبیس۔ اور یہی بات ہمارے قائد نے بتائی کہ ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے لاکھوں مریدوں کی ضرورت نہیں ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے اپنے چینلوں کی ضرورت نہیں ہے، ناموس رسالت اور ختم نبوت پر پہرا دینے کے لیے ٹانگوں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غیرت کا ہونا ضروری ہے۔ ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، یا رسول اللہ لبیک، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ امام حسن بصری کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب کوئی نیا فتنہ جنم لیتا ہے تو عالم ربانی اسے پہچان لیتا ہے، لیکن لوگوں کو تب سمجھ آتا ہے جب وہ فتنہ گزر جاتا ہے۔ سب نے ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھا کہ یہ ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں۔ جتنا بھی اسلام پر مشکل وقت آیا، ناموس رسالت اور ختم نبوت پر حملہ ہوا، جو کبھی طے خانوں سے باہر نہیں نکلے تھے، انہوں نے بھی اپنے ترجمانوں کو ٹاکی شاکی مار کر اس 2 ٹکے کے وزیر اعظم کی گود میں بٹھا دیا تھا، لیکن واحد ہمارے قائد تھے جو کہتے تھے کہ یہ غلط بیانی کرتے ہیں، انہوں نے ایک لبادہ اوڑھ رکھا ہے مسلمانوں کو پھنسانے کا، جس کے پیچھے کبھی یہ تو مندر تعمیر کروانے کی باتیں کرتے ہیں تو کبھی گردوارے بناتے ہیں، کبھی ہزاروں مسلمان عورتوں کی عزت لوٹنے والے رنجیت سنگھ کا مجسمہ نصب کر کے نیچے شیر پنجاب لکھ دیا جاتا ہے، تو کہیں مسجدیں گرا دی جاتی ہیں، کہیں مساجد کے سپیکر اتار لیے جاتے ہیں، تو کہیں علماء پر 4 شیڈیول لگا دیے جاتے ہیں، اور کہیں ان کو جیلوں میں ڈال دیا جاتا ہے، کہیں ممتاز قادری کو قاتل کہا جاتا ہے، تو کہیں اس گستاخ عورت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ علماء پر 4 شیڈیول نہ لگے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ناموس رسالت کے غداروں کو لٹکا دیا جائے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ختم نبوت کے غداروں کو لٹکا دیا جائے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس رنجیت سنگھ کی جگہ داتا علی حجویری کو شیر پنجاب لکھا جائے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں ان تمام فتنوں سے محفوظ رہیں، تو آج وقت ہے تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں، اور یہی وہ لبیک یا رسول اللہ لبیک، لبیک یا رسول اللہ
وقت ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں اور یہ موقف اپنائیں کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور لحد میں جب حضور آئیں تو ان کے قدموں میں میں گروں، فرشتے جو مجھ کو اٹھائیں تو ان سے میں یہ کہوں کہ اے فرشتوں پائے مصطفیٰ سے میں کیوں اٹھوں، کہ مر مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، وما علیہ الا البلاغ۔